علمی ادبی تنظیم زہد کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ زہد ایسی تنظیم جو معاشرے میں علم کی کرنیں بکھیرنے، انسانی شعور و ادراک کو بڑھاوا دینے اور خیالات کی بلندی اور بالادگی کو امپروو کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ زاہد خان ایک ماہر تعلیم تھے، انہوں نے اپنی تمام زندگی علم پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ زہد انہی کے نام سے عبارت، انہی کے کام و مہارت کی ترجمان ہے، اور آج آپ کے لیے یہ خوبصورت پروگرام زہد ہی نے ترتیب دیا ہے۔ Ladies and gentlemen, we are very lucky that among us there is an affectionate and industrious personality who always won hearts through her gestures, devotion, commitment, and diligence. Her beauty is timeless, and with her charming smile, she has converted peers of the realm and conquered garrisons of tyrants and common populace unvocationally. She was the best debater student and started her early career on Radio Pakistan Hyderabad and PTV Karachi Center. She's an educationist, director Sindhology, a bureaucrat of repute, turned into a politician, always remained a lovely daughter, like sister, and a successful mother. یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تہذیب کے امین لاڑکانہ کی یہ بیٹی نئی سرمئی شاموں والے شہر حیدرآباد کے ماتھے کا جھومر اور سندھ کا فخر ہے۔ مہتاب اکبر راشدی اپنی پرزور تالیوں کی اس گونج میں استقبال کیجیے محترمہ مہتاب اکبر راشدی کا۔ صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ آج کی اس تقریب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ موجہ ہی موجہ بھول گئے ہم کہ کووڈ بھی ہے، بھول گئے کہ دنیا ڈری ہوئی ہے، بھول گئے کہ ہم سب اس کے سارے پروٹوکول پتہ نہیں ادھر سے ادھر کر دیے ہیں، منہ چھپا کے آئے تھے، منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، یہی کہیں گے۔ بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب، آج آپ نے حیدرآباد کو ایک نیا رخ دے دیا۔ ہم جو بھولے ہوئے تھے اس کی رونقوں کو، اس کی رعنائیوں کو، اس کی رنگینیوں کو، اس کی تعلیم کو، اس کی ثقافت کو، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس شہر کو ایک شہر خوباں بنا دیا تھا، سب کہیں کہ کہیں چلے گئے، لیکن آپ پھر سب کو چن چن کے بلا بلا کے، کسی کو لاہور سے بلا لیا، کسی کو کراچی سے بلا لیا، حیدرآباد والے جو بکھرے ہوئے تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ نے زبانوں کا فرق مٹا دیا، دلوں کی دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو اس پر بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے آپ کی ایک کتاب پوری پڑھی اور ایک کتاب آدھی پڑھی، اور یہاں جتنے اہل علم آپ کی کتاب پہ بول کے گئے ہیں، ابھی لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کو خود نہ پڑھ کے دیکھیں۔ یہاں پر مزاح کی بات ہوئی ہے، یہاں پر اس چیز کی بھی بات ہوئی ہے کہ فوج میں رہنے والا فوجی جس کے کندھے پہ بندوق ہو، ہاتھ میں پسٹل ہو، وہ کس طرح سے یہ اتنی باریک چیزیں، ایسی باریکیاں کیسے بیان کر سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پیشہ کیسا بھی ہو، لیکن اندر کا جو انسان ہے اور جو آپ کی حس ہے اور جو آپ کا ذہن ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ آپ کو کہیں نہیں روکتا۔ آپ نے ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے کتنی قسطوں میں لکھی ہے، کبھی رات کے 2 بجے، کبھی رات کے 3 بجے، کبھی سوتے، کبھی جاگتے، کبھی ریل کے ڈبے میں، کبھی گاڑی چلتے ہوئے۔ تو یہ آپ کے اندر کا انسان ہے جو جاگتا رہتا ہے، اور یہ حس جو ہے وہ آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ لکھیں۔ لیکن ابھی مسرور جو کہہ کے گئے ہیں کہ مزاح لکھنا بڑی سنجیدگی کا کام ہے،
اس کا جواب نہیں ہے. یہ مزاح اور پھکڑپن کا جو فرق انہوں نے بتایا اس کا جواب نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ مزاح کو سمجھیں. مشتاق یوسفی کیسی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کر جاتے تھے کہ آدمی دیر میں سمجھتا تھا کہ اس نے خنجر کہاں مارا. یہ والی بات ہے. آپ نے اس میں جو کردار تخلیق کیے ہیں میں اس کو چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی اور مل بھی رہے تھے. مزے کی بات وہ مل بھی رہے تھے اور ہم سوچ پہ اوہ اچھا اچھا یہ اور یہ اور یہ. دیوان اشتیاق بھی آپ نے بتا دیا. اب بتائیے کون نہیں جانے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. آپ اشتیاق کہہ دیں یا مشتاق کہہ دیں. اور دوسری جو آپ کی خوبصورت ترین کتاب تھی ڈیڈی، وہ جب میں نے پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ میری کہانی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے یہ میری کہانی ہے. کیسے؟ آپ کے والد صاحب بھی تعلیم سے منسلک، میرے والد صاحب بھی تعلیم سے منسلک. انہوں نے بھی پڑھایا، میرے بابا نے بھی پڑھایا، اور کس خوبی سے انہوں نے اپنا یہ کام کیا. کیا تکلیفیں اٹھائیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. لیکن اس کی جو خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ کہ صرف آپ نے محبت سے اپنے بابا کو یاد نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور شخصیت کی جتنی خوبیاں تھیں وہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے بتائی ہیں کہ میرا خیال ہے ہر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو اس طرح سے ہی دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہے گا. لیکن آپ نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں جو ان میں ایک اولاد، ایک بچہ اپنے والدین میں کیا دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے اپنی اماں کی سخت گیری کا بھی ذکر کیا، لیکن کتنی خوبصورتی سے کہ وہ سخت گیر تھی، لیکن کتنی خوبصورتی سے آپ نے کہا کہ وہ مزاج کا حصہ تھا اور آپ کے ڈیڈی نے ان کو اسی محبتوں سے برداشت بھی کیا. یہ آپ کا بچہ جو آج اتنا خوبصورت بچہ یہاں سے یہاں پھر رہا ہے، یہ آپ کا مستقبل، لیکن ماضی. آپ بھی شاید اسی طرح سے دوڑے بھاگے ہوں گے. آپ نے بھی اپنے بابا کی چیزوں کو اسی طرح سے دیکھا ہوگا. تو یہ اللہ کا انعام ہے جو آپ کے اوپر ہے. یہ اللہ کی اتنی خوش قسمتی ہے آپ کے اوپر کہ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل کو آپ اس طرح سے پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کی کامیابی ہے. آپ جب اپنی کہاں کی زوجہ محترمہ پیچھے کھڑی ہیں، ہاں، آپ نے جب کالا کوٹ اوڑھ کے اور آپ اوپر جانے لگے تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کے ان سے اپروول دا، ٹھیک لگ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یس، دیٹ از اٹ. میں عورت ہوں، مجھے پتا ہے کہ آنکھیں میاں بیوی جب دلاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں. وہ اپروول انہوں نے دیا کہ بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ اوپر آ گئے. تو یہ جو چیز ہے ہم آہنگی اور ذہنی سوچ اور سمجھ، اور دوسری جو بڑی خوبصورتی ہے کہ اس ہال میں آج بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. شاید ہم سب لوگ اتنے اکتائے ہوئے ہیں 1.5 سال سے کہ ہم نے کہا کہ ہیل وتھ کرونا، لیٹس گو. تو ناٹ ہیل وتھ کرونا، آپ کو ابھی بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا. لیکن آپ نے جو ابتدا کی ہے وہ انتہا نہیں ہے، ابھی صرف ابتدا ہے. اور انشاءاللہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد میں اس ہال میں آئی ہوں اور اس پبلک اسکول میں نے قدم رکھا ہے. ماضی کا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک نسل اپنا کام کر گئی، دوسری نسل کر رہی ہے، ہمارے بعد ہمارے بچے آئیں گے. لیکن دعا اللہ سے یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے ناموں سے پہچانے جائیں انشاءاللہ، اور لوگ یہ کہیں اچھا فلاں کے والدین، اچھا ان کا بیٹا. یہ ہماری کامیابی ہوگی. تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. ان دونوں کتابوں کی جو ابھی رونمائی ہوگی، جب یہ پردہ اٹھے گا اور دلہن کی شکل دکھائی دے گی، 2 دلہنوں کی، تو آپ کو بہت مبارکباد. آپ کی دونوں کتابیں بہت خوبصورت ہیں، اور نثر کا تو جواب نہیں آپ کے مزاح اور طنز کا، کہ طنز کے تیر آپ نے ایسے برسائے ہیں کہ اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن جب درد ہوگا اور چبھن محسوس ہوگی تو پتہ چلے گا کہ تیر بڑا تیکھا تھا. لیکن بہت خوبصورت، اور یہ انداز اور یہ تحریر میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، سب کو نہیں ملتا ہے. تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. اور حیدرآباد کی لیڈرشپ اگر آپ لے رہے ہیں تو کامیاب ہوگی. سب بھولے ہوئے ہیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو
حیدرآباد کو سب بھولے ہوئے ہیں. پلیز میک دس سٹی الائیو, میک دس سٹی الائیو. یہ شہر بہت زندہ دل شہر ہے, یہ شہر بہت حسین شہر ہے, یہ شہر بہت پیارے لوگوں کا شہر ہے. اس کو دوبارہ سے یکجا کیجئے. یہ جو دوریاں ہیں دلوں کی وہ مٹا لیجئے. اور اگر آپ اسی محبت سے اور اسی چاہت سے اور اسی اپنائیت سے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے لوگ. میں آپ کو کتنا جانتی تھی, آپ میرے بھائی بن گئے, تو دیکھ لیجئے. اور یہ میری بھابھی پیچھے کھڑی ہیں. تو یہ بچے جو ہیں میرے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہی ہوں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. بابا کا فنکشن ہے, ان کو کامیاب بنانا ہے, تو وہ کامیاب بنا چکے. لوگوں کی یہاں موجودگی. اور دوسری بہت اچھی بات, یہ خواتین کی اکثریت جو ہے وہ یہ بتانے آئی ہے کہ پاکستان کی عورت پاکستان کی امید ہے. پاکستان کی عورت پاکستان کی امید ہے, اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اس پہ یقین رکھیے, میرا ہمیشہ سے یقین ہے. تو یہاں ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ مرد اور عورت ساتھ چلیں گے, اور عورت کا تقدس, توقیر اور عزت اسی طرح سے ہی بڑھتی رہے گی. بہت مبارکباد. اب میں بیگم محترمہ لبنہ عامر سے درخواست کروں گی کہ وہ محترمہ مہتاب اکبر راشدی کو زہد بعد اعزاز سے نوازیں.